کہ جو اس کلمے کے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ان کو کرنا، یہ ایمان ہے۔ قرآن فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان کے بعد اطاعت والا جو پہلو ہے، وہ جو شریعت ہمیں احکام بتلائے گی، وہ ضروری ہے۔ حقیقی حال یہی ہے کہ کبھی بھی تاریخ میں پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بنو امیہ کا دور ملے گا، سرداری مسلمانوں کی ہوگی۔ بنو عباسیہ کا دور ملے گا، سرداری مسلمانوں کی ہوگی۔ اگر تتاری کہیں سے حملہ کرتے ہیں تو ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ صف اول میں نظر آئیں گے، صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وقت کیا ہے؟ ایمان بھی ہے۔ جب تک ایمان تمہارے دلوں میں رسوخ ہے، اس وقت تک غلبہ تمہارا ہے۔ لیکن آج ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ برما میں، شام میں، پھر غزہ میں، کشمیر کے جو حالات ہماری نظروں سے گزرے ہیں، اس پہ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے تیری تاریخ شمع کو، تیری تاریخ سزا کو میں پنہا کر کے چھوڑوں گا۔ حالات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے بھی آگاہی نہیں ہے۔ مسلمان ایمان کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست ہو جائے۔ ایمان کیسے درست ہوتا ہے؟ کہ جو آج ہمارے حالات ہیں، یہ ایمان درست ہے ہمارا۔ ایمان درست ہوتا ہے، جب ایمان درست ہوتا ہے، سب سے بڑی مثال اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان ہو، انسان نماز پڑھے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان ہو، انسان قرآن سنے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان ہو، جیسے جیسے مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اگر تو صورتحال ایسے ہے پھر تو الحمدللہ۔ اگر صورتحال ایسے نہیں ہے کہ ہمارا ایمان زبانی اور کلامی ہے، عمل سے کوسوں دور ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے بنو۔ ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ تصدیقم باللسان، زبان سے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا اقرار کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، کہ جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو شہادت دے رہے ہیں، دل بھی ہمارا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے جاری ہے کلمہ اور لیکن زبان سے دل سے مانتی نہیں ہے، ایسی بات نہ ہو۔ اور نمبر 3 جو ضروری ہے وہ ہے عمل بالجوارح، عمل بالجوارح، عمل کرنا۔ یہ ایمان کا وہ رکن ہے، وہ جز ہے کہ جس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج ہمارا اقرار ٹھیک ہے، زبان سے ہم نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں، تصدیق بھی ڈگمگائی جیسی ہے، مکمل نہیں ہے تصدیق۔ حقیقی حال یہ ہے کہ جو تصدیق کرتے ہیں پھر وہ اس کا پیرا بھی دیتے ہیں۔ اور عمل کی بات کریں تو عمل سے تو ہم کوسوں دور ہیں۔ حقیقی حال یہی ہے کہ عمل میں ہم انتہائی درجے کے کمزور ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے۔ بنی اسرائیل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ کہا ایک بندہ تھا، سنن ابن ماجہ میں، اس کے علاوہ دیگر دوسری حدیث کی کتب ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سنایا۔ زمین تھی اس کی، اس نے بیچ دی، دوسرے آدمی نے خرید لی۔ زمین کے اندر سے ایک سونے کا مٹکا ملا، زمین کے اندر سے ایک سونے کا مٹکا ملا، کہ جو ایک تھا وہ سونے کا مٹکا پورے کا پورا سونے کا ہی تھا، بھرا ہوا تھا، وہ برتن جو تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ اب ایمان دیکھنا، ایمان کیا ہے؟ جس نے خریدی ہے وہ واپس کرنے چلا گیا کہ بھائی آپ سے میں نے زمین خریدی تھی، یہ مٹکا درمیان سے نکلا ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کا ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے بھائی میں تو بیچ دی تھی، اس کی جو کچھ سی ان تیرا ہی ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا، میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے، میں نے اس مٹکے کے پیسے نہیں دیے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے زمین بیچی تھی، جو کچھ اس میں تھا میں نے بیچ دے، وہ اب تیرا ہے، تمہاری قسمت تمہیں مل گیا۔
یہی جھگڑا قاضی کے پاس چلا جاتا ہے. کس چیز کا جھگڑا ہے؟ مال ساڈا ہے. جھگڑا کس چیز ہے کہ زمین ساڈی ہے. اور جھگڑا کس چیز کا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میرا مال دینا ہے، اس سے ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے. ان کے جھگڑے قاضی کے پاس جا رہے ہیں دوسرے کے حق کے لیے کہ یہ اس کی چیز ہے. یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا. قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس کسی کے پاس بیٹا اور بیٹی ہے. ایک نے کہا جی میرے پاس بیٹا ہے. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ قاضی نے فیصلہ کر دیا. اس وقت کا جو قاضی تھا اس نے کہا کہ یہ جو مٹکا ہے سونے کا، شادی کر دیں، حق درہم میں اس کو دے دیا جائے. اب دیکھ لیں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے ہیں، اگر ان کے اندر ایمان جیسی دولت پیدا ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سبق دینے کے لیے سنا رہے ہیں. امانت کیسی ہے، دیانت کیسی ہے، ایمان کیسا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ میری چیز نہیں ہے، یہ آپ کی ہے. ہماری حالت بالکل مختلف ہے. ہم تو قبضہ گروپ ہیں، ہم تو قبضہ گروپ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مل گئی ہے، کوئی دیکھ نہ لگے، جلدی جلدی پیر رکھ لیں. پتہ چل جائے کہ یہ جگہ ہم نے خریدیا، یہ چیز ہم نے لی ہے، اس میں ایک اضافی چیز آ گئی ہے، اس کو قبضہ کرو، پہلے اس کو اگے کنورٹ کرو کہ یہ نہ ہو کہ پکڑے جائیے واپس آ جائے کہ میری چیز ہی تھی گری سی. ایسے نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کے جب اندر ہوگا انسان کے وقت جب ایمان ہے، غلبہ اس وقت ہے. وہ بنی اسرائیل کے پاس ایمان ہو، وہ ان شہزادوں کے پاس ایمان ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آخری زبان ہے وہ اپنی زبان سے ان کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ایمان ہے، سب سے پہلے یہ تھا کہ اپنے ایمان کی درستی کی ضرورت ہے. ایمان درست ہو جائے گا، حالات دیکھ لینا حالات کیسے بدلتے ہیں. اور نمبر 2، اللہ پر توکل کی ضرورت ہے. اللہ پر توکل کی ضرورت ہے. سارا توکل بڑے کمزور نے حقیقت یار نے کہندے تاں کہ سارا اللہ تے بڑا توکل ہے جی، بڑا سب کچھ ویکھے اللہ تے بڑا توکل ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. توکل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ نے تمہیں فتح دینی ہے، اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے، اللہ نے تمہیں عروج دینا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو تم کو زوال پر لے جا سکے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وَإِن يَنصُرْكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. آگے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کا یہ یقین ہے کہ جس کی مدد اللہ کرے ان کو کوئی ہرا سکتا نہیں، ہرا سکتا. اور جس نو اللہ چھوڑ دے وے ساری دنیا مل کے بھی اس نے جتانا چاہے اور جیت سکتا ہوا نہیں جیت سکتا. ایک یہ ہے کہ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ توکل ایسا ہونا چاہیے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کے دل میں جاری ہے بات، اللہ کے رسول کافی سامنے آ گئے، انہوں نے ہمارا محصور کر لیا، ہمیں گھیر لیا، اب ہر جگہ پر احاطہ ہو چکا ہے. پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھ لیں. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کی ہوگی کافر آ گیا، اللہ تو ہے نا. جب توکل ہو تو پھر یہ جملے نکلتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کر، حالات جیسے ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دیکھا بھی طریق نے دیکھا قریب سے کافر، بالکل قریب سے، اللہ نے کیسے ان کو گما دیا پتہ نہیں چلا. وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کرنے لگتے ہیں، بیوی بھی ان کی واپس لے لی گئی، اب اسلام قبول کیا، بیوی واپس، بیٹا بھی واپس. ابو طلحہ اس کو اکیلے کو جانا پڑا مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے. دعا کرتے رہے تھے کہ اللہ بیوی واپس لٹا دی. محبت بھی کرتے تھے، بیٹی کی بھی محبت تھی، اللہ بیوی واپس لٹا دی. اب ان کی بیوی جو تھی جب یہ لوٹ کر جا رہی ہے، توکل کی بات سننا کہ توکل ہمارے اندر کیا ہے، اور ان ایک عام سی عورت جو بدوی عورت کہا کرتی تھی، مکہ میں رہتی تھی، اس کے اندر توکل کتنا ہے. وہ عورت نکلتی ہے جب ان کے گھر والوں نے اس کو آزادی کی اجازت دے دی کہ آپ جا سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہیں، ابو طلحہ کے پاس جا سکتی ہیں، مدینہ میں ہجرت کر سکتی ہیں. وہ نکلتی ہے، نکلتی جا رہی ہے. اب عرب کا حالات ایسے کہ صحرائی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، ہر پاس سے خوف ہی خوف ہے، دور دور تک امن کی کوئی صورت نظر نہیں ہے، کافروں کا بھی غلبہ ہے. لیکن وہ عورت یہ کہتی ہے جب ایک آدمی نے درمیان میں پوچھا کہ اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے، کہا مدینے میں جا رہی ہوں.
کس کے پاس کہا میرا خامد وہاں ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے ہجرت کی ہے. کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اکیلے تو چل رہی ہے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ کافر پکڑ دیں گے، حملہ ہو جائے گا، کوئی تجھے پکڑ دے گا، تیرے زیورات یہ ساری چیزیں لے لیں گے؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ ڈر بندوں کا کروں، وہ ان لوگوں سے ڈروں، اور جن کے لیے میں ہجرت کر کے آ رہی ہوں، کیا اس کا ڈر میرے دل میں نہیں ہے؟ وَأَنَا أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، میں اگر مکہ چھوڑ کر مدینے میں جا رہی ہوں، میرا توکل ہے، میرا یقین ہے، میرا بھروسہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے مجھے رسوا نہیں کرے گا. پھر دیکھا بھی، اسلام نے بھی دیکھا ہے، مسلمانوں بھی دیکھا کہ وہ ایک اکیلی عورت ہجرت کر کے گئی، پھر ابو طالب کے پاس واپس آئی. توکل اس چیز کا نام ہے. توکل اس چیز کا نام ہے کہ جب بالکل آپ تلوار کے سائے میں ہیں، آپ کے اوپر تلوار ہے. توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ تلوار زاری اسباب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، جب غزہ سے واپس آ رہے تھے، یہودی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ہے. یہودی آ کر تلوار پکڑے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا تجھے کون مجھ سے بچائے گا، بتا تجھے کون مجھ سے بچائے گا، آج تیرا آخری دن ہے. یہودی کے پاس تلوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار نہیں ہے. صحابہ دور دور تک آرام کر رہے ہیں. ظاہری طور یہی لگتا ہے کہ یہودی کی فتح ہے، یہودی غالب آنے لگے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے. ایک ہی جملہ زبان سے نکلا، اللہ، تلوار تیرے پاس ہے، بچانے والا اللہ ہے. اس قدر یہ پرتاثیر جملہ تھا، اس قدر یہ توکل سے لبریز جملہ تھا، بھرا ہوا تھا، ایمانی حلاوت اس میں اتنی تھی کہ یہودی سے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. وہ یہودی جو ایک منٹ کے لیے غالب آنے والا تھا، وہی پسمار ہو جاتا ہے، گرنے لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، کہا اے تو بتا تجھے کون بتائے گا. ایک منٹ پہلے دعوے کرنے والے کہ تجھے کون بچائے گا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کہتا ہوں کہ تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا محمد بچائے گا. جب توکل ہو تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس دور میں، اس وقت میں، ان حالات میں اللہ پر مکمل توکل کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اوپر ہم توکل کریں. اور توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے، ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ گھر میں سو جائیں، دروازے کھلے چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ ہمارا توکل ہے اور چور آ کر چوری نہیں کرے گا. توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قیمتی ترین چیز بازار میں رکھ دیں اور یہ کہیں کہ جی میں بہت زیادہ تقوی دار ہوں، بہت زیادہ نیک ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا موبائل، یہ میرے پیسے، یہ میرا قیمتی خزانہ بازار میں پڑا ہے، اور اس بازار میں پڑا ہے کہ جہاں ہر دوسرا بندہ ڈاکو ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا. تقوی اس کا نام نہیں ہے توکل. توکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بتا کیا کر کے ہے. کہا اللہ کے رسول توکل کر کے اونٹنی کو چھوڑ کر آئے ہوں بازار میں، وہ صحرا میں چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھ، پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھ، جب پاؤں باندھ لے گا پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا. یہ توکل کی علامت ہوتی ہے کہ پہلے سارے جو تیاریات ہیں یہ کرنی چاہیے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ وہ تھا اتحاد، جو ہمارے اندر نہیں ہے. ان حالات میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. لوگوں جب حالات جنگ والے بن جائیں، جب حالات خوف والے بن جائیں، وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے سے جھگڑو نہ، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ رکھو. یہ بیس نہ رکھو کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ بریلوی ہے. یہ بیس نہ رکھو کہ میری قوم یہ ہے، اس کی قوم یہ ہے. یہ نہیں، بس ایک اسلام کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. وہاں پر قوم اور برادریاں وہ سارا کچھ تعلق ختم کر دو. جب جنگ اسلام کی ہو، جب جنگ مسلمانوں کی ہو، پھر ایک بن کر آنا پڑتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ساتھ میری لڑائی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں دوں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اگر تمہارے اختلافات رہے، اگر تم لڑتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، اتحاد کو نہ اپنا سکے، پھر تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہواؤں کی طرح بکھیر دیا جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. آج ضرورت ہے اتحاد کی. اپنی لڑائیاں چھوڑ کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ تو نکل کے، اپنی ایک فرد اور ایک گھرانے کی سوچ سے نکل کر پورے اسلام کی سوچ کی ضرورت ہے. لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حالات میں بھی ہماری آپس میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے، لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمیں فتح بھی ہو اور ہم الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں.
کبھی بھی اس قوم کو ترقی نہیں ملی. من شذ شذ فی النار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جماعت کے ساتھ ایک پورا ریوڑ بکریوں کا جاتا ہے نا، وہی بکریاں کامیاب رہتی ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں. من شذ شذ فی النار. جو بکری بھی الگ ہو جاتی ہے، جو بندہ بھی الگ ہو جائے جماعت کے سے، شذ فی النار، وہ آگ میں جاتا ہے. یہاں پر اکٹھ کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. وہ اپنے اندر پیدا کریں، وہ اپنے اندر پیدا کریں. اگر چاہتے ہو کہ امن اور خوف سے نجات تمہیں ملے، امن آپ کو ملے، پھر ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. اور نمبر 4، وقت کم ہوتا ہے، زیادہ بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ ان حالات میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والوں کہ جب بھی تمہارا دشمن کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، جب حالات ایسے بن جائے، فثبتوا، پہلا تو یہ ہے کہ ثابت قدم رہیں، ڈگمگائیں نہیں. یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ ہوگا. ڈگمگائیں نہیں. فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. لیکن ہم اس سے بھی بہت غافل ہیں. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اے قرآن کو بھی اللہ نے کہا میرا ذکر ہے، اس کو بھی پڑھو. ہم میں سے کون کتنے ہیں؟ جائزہ لے لیتے ہیں. لمحے بھر کے لیے اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ رمضان گزرا، دوسرا ماہ گزرنے کو ہے، کیا میرا ایک قرآن مجید ناظرہ بھی میں نے پڑھا ہے؟ جائزہ لے لیں. 2 ماہ گزرنے کو ہیں. رمضان کے بعد قرآن مجید کو کیا میں نے ایک مرتبہ بھی ناظرہ دے کر بھی پڑھا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. خالی رون وال گلاں نہیں بندیاں. یہ اللہ کے کچھ قانون اور قاعدے ہیں کہ ہم نے ذکر قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دیا، ذکر کو نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کرو، قرآن پڑھو، پھر تمہیں اطمینان دلی ملے گا. لیکن ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا. اور اس کے بعد نمبر 4 ہے کہ نماز اور صبر اللہ کی مدد کے بہترین 2 راستے ہیں، ایک نماز اور ایک صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز قائم کرو، نماز پڑھو. حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے تو مسجد میں آ جاؤ، دکانیں بند کر دو. حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے تو کھیتوں میں ہو تو وہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی لبیک کہو اللہ کو. کیوں؟ جب ایسا کام کرو گے پھر اللہ کی مدد آئے گی. نمازیں ہم نے ترک کر دی ہیں، مدد کی امید مدد کی ہے کہ مدد آئے گی، لیکن حالات کیا ہیں؟ نمازیں ترک کر دی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر بھی اپنے اندر رکھو اور نماز بھی پڑھو. امام ابن جوزی رحمہ اللہ واقعہ سننے والا ہے، اور ہم سے تو وہ ایک ادنا سی عورت ہی بہتر تھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں ادنا ہم ہیں، حقیر ہم ہیں، نقصان والے ہم ہیں. وہ عورت جس کو اللہ کی معرفت ہے وہ ہم سے بہتر ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت وضو کر رہی تھی. میں قریب سے گزرا، میں نے پوچھ لیا وضو کر رہی ہیں کہ زور دی اذان آ گئی ہے؟ وضو کر رہی ہیں کہ زور دی اذان آ گئی تد وضو کر رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہ جس کا رب پر اس قدر یقین تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ انا اذهب قبل ان ینادینی. میں بلاوے سے پہلے حاضری ہوتی ہوں. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو اس وقت میں باوضو ہو کر مسجد میں ہوتی ہوں. جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو میں کہتی ہوں لبیک یا اللہ، تیری بندی اللہ حاضر ہے. اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ انہیں پر نقل کرتے تھے کہ جو اچھا غلام ہوتا ہے، اچھا بندہ ہوتا ہے، اچھا عبد ہوتا ہے، وہ بن بلائے مالک کے فرمان سے پہلے آ جاتا ہے. جب اس کو پتہ ہو نا مالک بلاتا ہے، روٹین کا پتہ ہے، وہ آ جاتا ہے.
لیکن آخری جدو حی علی الصلاۃ دی جماعت اقامت ہون لگ دی اسی اس ٹائم آنے ہیں، اقامت کے قریب آتے ہیں، کبھی پہلے آ کر سنتے نہیں پڑی، بعد والی سنتے نہیں پڑی، آج جمعہ ہو جانے تو اسی دیکھا ہے سارے نکلتے سانو نظر آن گے، جمعہ دعا سنتا نہیں پڑھن گے۔ ایمان ہے ساڈا، بہت کچھ ایسا کرنا وا، انڈیا فتح کرنا جی، ہندوستان فتح کرنا، اسی لڑاں گے، بارڈر سے لڑاں گے، سانو چھوڑو تو صحیح، فتح کے سارے کو اپنی خواہش ماری نہیں جا رہی، وہ اسی اتنے جا کے کی لڑاں گے، 2 منٹ واسطے اسی اللہ نو ٹائم دے نہیں سکتے، تے ساڈا یقین بڑا کہ ایک مرتبہ تسی جڑا ہے بارڈر میں چھوڑ کے تے ویکھ لو سانو کی اسی حالات کر دیواں گے۔ اللہ دے بندیو پہلے آیا کرو، سنتا پڑھیا کرو، اچھے غلام دی عادت ہے ہوندی ہے کہ اپنے رب دے بلاوے تے پہلے آ جاتا ہے، ینادی نہیں قبلہ، پہلے آ جاندے، بعد وچ اے نہ ہو کہ حی علی الصلاۃ آ جائے اسی کہندے جی 2 منٹ 1 منٹ چلے جاندے ہیں، جمعے والے دن ہی اثر ہوندا وا، آخر تے بالکل اینڈ پہ آنا وا، کیوں کہ میں پہلے بیٹھ کے کوئی دین دی گل سننی نہ پہ جاوے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، آخر لمحے پہ آتے ہیں، جو بھی نماز ہے، جیسی بھی نماز ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ جب اذان آ جاتی ہے تو اقامت کا جو وقت ہے اتنا سنہری وقت ہے، اتنا خوبصورت وقت ہے کہ آدمی کی زبان سے جو کلمات بھی دعا کے لیے نکلتے ہیں، پریشان حال ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، بے اولاد ہے اپنی اولاد کو مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے، اولاد فرمانبردار نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، معیشت کمزور ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، حالات ناسازگار ہیں حالات کی درستی کے لیے دعا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان کے بعد آ کر مسجد میں بیٹھ کر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جو سنتے ہیں وہ سنتے ہیں، پڑھ کر تم دعا کر کے تو دیکھو، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے اذان جب جماعت کے ٹائم آنے تو دعا کیسے کریں؟ اور 5ویں چیز یہی ہے، ویسے آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہمارے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ ہم دعاؤں میں اپنی پاکستان کی افواج کو یاد رکھیں، ہم دعاؤں میں اپنے مسلمانوں کو یاد رکھیں، ہم دعاؤں میں ہر اہل اسلام کو یاد رکھیں، لیکن دعا کرے کون؟ مسئلہ تو پھر اتنے تو ہوتے جتوں نکلے سے، جتوں بچنا چاہتے سے، جتوں دوڑنا چاہتے سے، پھر سن دعا دے تو پا دیتا کام۔ حقیقت حال یہ اتنی دکھ والی بات ہے، یہ درد دل بیان کر رہا ہوں کہ ہم خصوصاً یہ اہل حدیث خصوصاً نام لے رہا ہوں کہ ہم دعاؤں سے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو اجتماعی دعا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کرتے 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 حالات یہ ہیں کہ ہم ویسے بھی دعا سے دور ہو گئے۔ یہ جو تھیا تھا مسلمانوں کا، مومنوں کا، ایمان والوں کا، ہم نے بالکل ترک کر دیا، اتنا دور ہو گئے دعا سے کہ ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں کہ کبھی ہم دعا تو کرنے کے اللہ کے سامنے کبھی رو کر کبھی مانگے تو صحیح کچھ۔ ہمارا یہ ذہن بنے نہیں جی نظام زندگی دا چل رہا ہے، بڑا سونا چل رہا ہے، نہ ہی سانو ہلا کے ویکھو۔ دعاؤں کا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس، ہمارا ایمان زیادہ ہے یہ صحابہ کرام کا زیادہ تھا؟ صحابہ کرام کو زیادہ تھا۔ سب کا جواب یہی ہے، غزوہ بدر ہو، 313 ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صف میں صف اول میں ہو، لیڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لیکن جنگ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ جو چند افراد نظر آ رہے ہیں تیرے اسلام پڑھنے والے، تیرے ایمان تجھ پر لانے والے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، لا توبت بعد ہادی، اس کے بعد عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو بار بار برابر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اب بس کیجئے، دعا کم کیجئے، اس قدر دعائیں نہ کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات ہی دعا کے جا رہی ہیں، اور آج کا مسلمان کے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن، دور دور سے نہیں ہے لیکن دعا سے بھی دور ہے۔ حالات یہ ہے، یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے، سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کبھی مدد مانگی ہے، دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمیں مدد دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آج کے مسلمان دعاؤں سے دور ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے ان حالات میں، یہ حقیقت والا ہے، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا تو نہیں، یہ اگر ادھر حملے ہو سکتے ہیں کبھی ہماری باری بھی آ سکتی ہے، یہ اگر ادھر ارد گرد ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں،
اللہ سے ویسے تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پناہ مانگا کرو کہ کبھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہ ہو، وصلی اللہ العافیہ، عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ سے ہمیشہ اس کی عافیت مانگی کرو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے، اس کا آپشن اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ الکفر ملت واحدہ، کفر کبھی بھی اسلام کے بارے میں نرم پہلو اختیار نہیں کر سکتا، یہودی کبھی بھی، اسرائیل کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ ہم مسلمان ہیں کہ جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ جو ایسے مواقع پر بھی، ایسے مواد پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، مشرکوں، جتنے بھی ہوں، مجوسیوں، سارے کے سارے اگر اسلام کے خلاف نظر آئیں گے تو الکفر ملت واحدہ، سارے ایک ہی صف میں نظر آئیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں یہودی ہوں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں عیسائی ہوں، بلکہ اسلام کے خلاف کی جنگ ہے ان کی۔ جب اسلام کے خلاف کی جنگ ہوگی، مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہوگا، وہ سارے ایک ہی صف میں ہوں گے، لیکن ہم ایک صف میں نہیں ہیں۔ ضرورت ہے لوگوں، بہت زیادہ ضرورت ہے، دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، افواج پاکستان کے لیے بھی، امن کے لیے بھی، اللہ سے دعائیں مانگا کریں جن نجات چاہیے تو۔ اور آخری بات کر کے بات ختم ہے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خصوصاً گناہوں سے اجتناب کر لیں۔ ان دنوں سے خصوصاً، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ آنکھوں کا گناہ ہے، وہ ہاتھ کا گناہ ہے، وہ زبان کا گناہ ہے، جس طرح کا بھی گناہ ہے اس سے اجتناب کر لیں۔ گناہ دی نحوست بہت سختی نے، اس گناہ دی نحوست بہت سختی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب، عرب سے ہلاکت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ بیٹھے تھے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جان گے، سارے بستیاں تباہ و برباد ہو جان گیا۔ فرمایا برباد ہو جان گیا؟ فرمایا اللہ رسول وفینا الناس صالحون، سارے جو نیک لوگ بھی ہوں گے۔ فرمایا اذا کثر الخبث، جب گندگی پھیل جائے نا، گند زیادہ ہو جائے، گناہ گار زیادہ ہو جان، اللہ دے باغی زیادہ ہو جان، اسلام دے منن والے اسلام دے دشمن بن جان، پھر 2-4 دی گنتی نہیں ویکھی جاندی کہ 2 کے نیک کیڑا بد کیڑا وا۔ گناہوں سے اجتناب کرنے، گناہوں یہ وقت ہے بچنے سے کس قدر بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ اگر تصور بس بن جائے نا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا کسی کو نہ مل جائے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ گناہوں کی نحوست کو سمجھا کریں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا، مقروض ہو گئے، قرضہ آ گیا سر سے، کی کہتے ہیں انی عارف الذنب الذی حمل علی الدین، طریقہ دمشق کے واقعہ صحیح نکل کے دینے، میں نے پتا وا کہ اج میں مقروض کیوں ہویا وا، کیوں ہویا جی؟ قلت ل40 سنۃ یا مفلس، اج تو 40 سال پہلے میں ایک گناہ کیتا سی، مسلمان سی، 40 سال پہلے ایک گناہ یاد آیا ہے، 40 سال سوچن تو بعد ایک گناہ یاد آیا کہ اسی مقروض میں تد ہویا وا، 40 سال پہلے میں گناہ کیتا سی، اور گناہ کی کیتا سی؟ یا مفلس، کسی نے کیا سی او غریب آدمی، او حقیر آدمی، حقارت دی نظر نہ کیا سی، اس دی پکڑ چ میں آ گیا۔ ساڈے کتنے مقروض بیٹھے نے، کدی بس دعا کرو جی قرضہ دور ہو جائے، امال دیکھنا ہی نہیں۔ دیکھا کریں یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، یہ انہیں کو ملتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ گناہ 2-4 ہونے۔ ساڈا سارا دن ایک دن پتہ نہیں کتنے گناہ کر جانے، سانو یاد کرنا نہیں یاد آئے گی تو نیکی یاد نہیں آئے گی۔ ہمیں یاد کرنے سے یاد نہیں آئے گا تو وہ دن یاد نہیں آئے گا کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے آخری بار روئے ہوئے ہوں، ہمیں یاد نہیں آئے گا۔ وہ لوگ ایسے تھے، وہ مسلمان ایسے تھے کہ ان کو یاد کرنے سے یاد نہیں آ رہا تو گناہ یاد نہیں آ رہا، تو یہ فرق تھا، اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ تو یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ رہے گا، ایمان والے بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سرخ روئی تمہارا مقدر بنے گی، فتح ہمیشہ مسلمانوں کی ہوئی ہے، فتح ہمیشہ اسلام والوں کی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ اسلام ہمارے دلوں میں پیوست ہو، جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں عملاً بھی ویسے کہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات پر اللہ رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کے جو فوج ہیں ان کو وہ قوت دے اور وہ طاقت دے، اللہ ان کے تھوڑے سے اسلحے میں بھی اللہ برکت رکھ دے۔ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تھوڑے گروہ بھی بڑے گروہ دے غلب آ جاتے جدو اللہ دی مدد آ جائے، پھر اللہ دی مدد اللہ کو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ سے مدد آئے، اور یہی دعا کرو کہ اللہ امن رہے، خوف نہ بن جائے، جنگ والی صورت نہ بن جائے۔ جدو جنگ والی صورت بن جائے پھر پتہ نہیں سینی نال سکیاں بہت زیادہ جل جاندیاں نے، پھر اس چیز کا خیال رکھنا پہنتا ہے۔ اللہ کو امن کی دعا کرتے رہو، اللہ مینوں بھی اور تھانوں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔